تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت اور اس میں کرنے کے کام کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حدیث میں ہے عن عوس بن اوس الثقفی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غسل یوم الجمعة واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صیامها وقیامها۔ رواہ احمد جلد 4 صفحہ 10، السنن الاربعہ صحیح ترغیب جلد 1 صفحہ 433۔ ترجمہ: حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبہ کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی لغو کام نہ کرے، تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد اور سنن اربعہ۔ تشریح: جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے، اسے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر بحیثیت خلیفہ بھیجا گیا۔ جنت میں جمعہ کے دن کی نرالی شان ہوگی، نیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بعض ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے، اسے تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا ہے، اس دن مسلمانوں پر جمعہ کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر بہت بڑے اجر کا وعدہ اور جمعہ کی نماز چھوڑنے پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ زیر بحث حدیث میں جمعہ اور یوم جمعہ کی ایک بڑی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ جمعہ کے لیے جانے والوں کو ہر قدم پر سال بھر روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس اجر عظیم کے حصول کو زیر بحث حدیث میں کچھ شرطوں کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ جمعہ کے دن غسل کو خاص اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں صراحت کے ساتھ غسل جمعہ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، بخاری و مسلم۔ اس لیے چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کا خصوصی اہتمام کیا جائے، عام دن کے غسل سے ہٹ کر اس دن صابن، شیمپو اور سرما وغیرہ کا خصوصی لحاظ رکھا جائے اور حتی الامکان صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں اور جو خوشبو میسر آئے استعمال کی جائے، صحیح بخاری۔ نمبر 2، مسجد کی طرف جلدی سے جانا۔ ایک مومن بندہ کو چاہیے کہ جمعہ کے لیے جمعہ کا وقت ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ جس قدر ممکن ہو جلدی جانے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے ہی جامع مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، لیکن افسوس کہ آج یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے لیے پیدل جانا۔ اس حدیث میں مذکورہ فضیلت کے حصول کے لیے تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ جمعہ کے لیے جانے والا شخص جامع مسجد پیدل چل کر جائے، سواری پر نہ ہو، الا یہ کہ جامع مسجد اس قدر دور ہو کہ وہاں پیدل پہنچنا مشکل ترین کام ہو یا جانے والا چلنے سے معذور ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور سمجھا جائے گا اور اس حدیث میں مذکور اجر کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، یعنی مسجد میں پہنچ جائے تو کوشش رہے کہ امام کے قریب ترین جو جگہ بھی خالی ہے سنتوں سے فارغ ہو کر وہاں بیٹھ جائے، لیکن اس کے لیے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، کیونکہ جمعہ کے دن تاخیر سے آنا اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا تو فرمایا، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، ایک تو تم دیر سے آئے اور اب اس کی گردنیں پھلانگ کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی بروایت عبداللہ بن بصر۔ نمبر 5، خطبہ کو غور سے سنیں۔ خطبہ کا معنی حاضرین کو مخاطب کرنا ہے، اس لیے جمعہ کے لیے حاضر شخص کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ خطبہ کو کان لگا کر سنیں۔ دوران خطبہ ادھر ادھر دیکھنا یا کسی اور چیز میں مشغول رہنا خطبہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے تو آتا ہے لیکن
کان لگا کر خطبہ نہیں سنتا بلکہ ادھر ادھر کے خیالات میں مگن رہتا ہے تو ایسا شخص اس اجر عظیم کا مستحق نہ ہوگا۔ خطبہ کے دوران لغو کام نہ کرے۔ نمبر 6، خطبہ کے دوران لغو کام نہ کرے۔ لغو کام سے مراد وہ کام ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ شخص خطیب کی طرف متوجہ نہیں ہے، جیسے اپنے کپڑے، بال اور مسجد کے فرش وغیرہ سے کھیلنا، اپنے پڑوس میں بیٹھے شخص سے بات کرنا یا کوئی چیز پوچھنا، حتیٰ کہ کسی سے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ تم خاموش رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران خطبہ جس نے اپنے بھائی سے کہا خاموش رہو تو اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ مسند احمد، ابو داؤد بروایت علی۔ اب ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اتنے عظیم اجر کا مستحق کب اور کس وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جمعہ کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔